ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ شام کے معزول صدر بشار الاسد کے بارے میں مزید راز افشا ہو رہے ہیں، طرح طرح کی ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے، اور اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ شام سے بشار الاسد نے کیسے راہ فرار اختیار کیا اور کیا ان کا ایگزٹ پلان تھا۔ سچائی یہ سامنے آئی ہے کہ بشار الاسد نے اپنے حقیقی بھائی ماہر الاسد کو بھی ایگزٹ پلان کے بارے میں آگاہ نہیں کیا تھا۔ بشار الاسد نے شام سے فرار ہونے کے لیے اپنے منصوبے کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، بلکہ ان کے قریبی لوگوں، ان کے رشتہ داروں، یہاں تک کہ ان کے معاونین، اسسٹنٹس اور سرکاری اہلکاروں کو بھی دھوکہ میں رکھا گیا۔ 10 سے زیادہ لوگوں نے ایکس پر ان باتوں کا اظہار کیا اور بتایا کہ کس طرح ان کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ 3 اسسٹنٹس نے یہ بھی بتایا کہ بشار الاسد نے اپنے چھوٹے بھائی ماہر الاسد، جو بختر بند گاڑیوں کی ڈویژن کے کمانڈر تھے، ان کو بھی اپنے نکلنے کے منصوبے سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ ان میں سے ایک نے بتایا کہ ماہر الاسد ہیلی کاپٹر کے ذریعے عراق پہنچا اور پھر وہاں سے کسی طرح وہ روس پہنچنے میں کامیاب رہا۔ اسی طرح شامی معاون اور ایک لبنانی سیکورٹی اہلکار نے بتایا کہ جب دمشق اپوزیشن فورسز کے قبضے میں آ گیا، انقلابی آرمی نے کنٹرول سنبھال لیا، تو بشار الاسد نے اپنے کزن ایہاب اور ایاد مخلوف کو بھی اپنے ساتھ لے جانا مناسب نہیں سمجھا اور انہیں اپنے پیچھے ان کے ہی رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ سیکورٹی عہدیدار نے یہ بھی بتایا کہ دونوں نے کار کے ذریعے لبنان کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن باغی گروپ نے ان پر سڑک پر گھات لگا کر حملہ کر دیا اور جنگجوؤں نے ایہاب کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور ایاد کو زخمی کر دیا۔ یہ ڈیٹیلز بھی سامنے آئی ہے کہ بشار الاسد نے ماسکو فرار ہونے سے چند گھنٹہ پہلے ڈیفنس منسٹری میں 30 کے قریب فوج اور سیکورٹی رہنماؤں کے ساتھ سنیچر کے دن ایک میٹنگ کی تھی اور اس میٹنگ کی تصدیق بھی ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ روس کی جو فوج ہے وہ آ رہی ہے اور مدد راستے میں ہے۔ اس کے علاوہ میٹنگ میں شریک ایک کمانڈر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر رائٹرز کو یہ بتایا کہ بشار الاسد نے اجلاس میں زمینی افواج پر کارروائی کرنے کا زور دیا تھا۔ سرکاری ملازمین کو بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ بشار الاسد نے اپنے آفس مینیجر کو بتا رکھا تھا کہ وہ گھر جا رہے ہیں۔ بشار کے قریبی حلقے کے ایک معاون نے بتایا کہ بشار الاسد نے سنیچر کے دن اپنے آفس مینیجر کو بتایا کہ وہ کام ختم کر کے گھر واپس آ جائیں گے، لیکن اس کے بجائے وہ ہوائی اڈے کی طرف روانہ ہو گئے کیونکہ انہیں شام کو چھوڑنا تھا اور روس بھاگنا تھا۔ اسسٹنٹ نے یہ بھی بتایا کہ بشار الاسد نے اپنے میڈیا ایڈوائزر ہوتینا شابان کو بھی فون کیا اور اس سے کہا کہ وہ ان کے لیے ایک اسپیچ لکھے، کیونکہ وہ گھر آئیں گے تو وہ اسپیچ دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے میڈیا ایڈوائزر کو اپنے گھر بلایا، لیکن جب وہ ایڈوائزر گھر پہنچتا ہے تو گھر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک علاقائی تھنک ٹینک رہنما نے یہ بھی بتایا کہ بشار الاسد نے اپنی فوج کو ایکٹیو نہیں کیا تھا، متحرک نہیں کیا تھا۔ بشار کے آخری ایام اور اقتدار کے اوقات سے واقف 14 لوگوں کے انٹرویوز ایک ایسے رہنما کی تصویر کشی کر رہے ہیں جو اپنے 24 سالہ اقتدار کو بڑھانے کے لیے باہر سے مدد کی تلاش میں تھا، اور پھر انہوں نے دھوکہ دہی اور رازداری سے نکلنے کا ہی آپشن اختیار کیا، کیونکہ باہر سے کوئی بھی مدد نہیں آ سکی۔ بشار الاسد بذریعہ ہوائی جہاز شام کے ساحل پر واقع شہر اللاذقیہ میں روسی حمیم فضائی اڈے پر گئے اور وہاں سے ماسکو کے لیے وہ روانہ ہو گئے۔ 3 قریبی ساتھیوں اور ایک سینئر علاقائی اہلکار کے مطابق بشار کے خاندان کے ارکان، ان کی اہلیہ اسما اور ان کے 3 بچے روس کی راجدھانی میں پہلے سے ہی ان کا ویٹ کر رہے تھے۔ بشار کے گھر کی ویڈیو اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ وہ جلد بازی میں چلے گئے، کیونکہ چولہے پر پکا ہوا کھانا اور بہت سی ذاتی چیزیں وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے اور سب کچھ موجود ہے۔ اس مرتبہ روس سے بشار الاسد کو ایسی کوئی بھی فوجی مدد نہیں ملی جس طرح 2015 میں روس نے مداخلت کی تھی اور خانہ جنگی کا رخ اسد کے حق میں کر دیا تھا۔ اسی طرح دوسرے اتحادی ایران نے بھی اس بار کوئی بھی مدد نہیں کی۔ لوگوں نے کہا کہ شام کے سابق صدر پر یہ بات ان کے فرار سے پہلے کے دنوں میں واضح ہو گئی تھی، جب انہوں نے اقتدار سے چمٹے رہنے اور اپنی حفاظت کو محفوظ بنانے کے لیے مایوس کن دوڑ میں مختلف فریقوں سے مدد مانگی تھی۔ 3 سفیروں نے یہ بھی بتایا کہ بشار نے 28 نومبر کو ماسکو کا دورہ کیا تھا، لیکن
روسی فوج نے مداخلت اور وہاں ان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بشار الاسد کی اپیل سے وہاں کی جو فوج ہے، وہاں کی جو آرمی ہے، متاثر نہیں ہو سکی۔ روس مداخلت کرنے کو بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ بیرون ملک میں حزب اختلاف کے شامی قومی اتحاد کے سربراہ ہادی البحرہ نے بشار کے اندرونی حلقے کے ایک ذریعے اور علاقائی عہدیدار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بشار نے اپنے اسسٹنٹس کو بھی صورتحال کی حقیقت سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ البحرہ نے یہ بھی بتایا کہ بشار نے ماسکو کے دورے کے بعد اپنے کمانڈروں اور معاونین کو بتایا تھا کہ فوجی مدد آ رہی ہے، حالانکہ وہ ان سے جھوٹ بول رہا تھا کیونکہ ماسکو سے جو پیغام ملا تھا وہ نگیٹو تھا، منفی تھا۔ روسی فوج نے واضح لفظوں میں بشار الاسد کی مدد کرنے سے صاف لفظوں میں انکار کر دیا تھا۔ ادھر ایران نے بھی پہلے ہی انکار کر رکھا تھا، کیونکہ ایران نے بھی بشار الاسد کو بتا دیا تھا کہ اب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ بشار الاسد کی مدد کر سکے اور 2015 کی طرح دوبارہ بشار الاسد کو تقویت فراہم کر سکے اور خانہ جنگی کا رخ اس کے حق میں کر سکے۔ ایران نے بشار الاسد کو یہ بھی کہا کہ اب حزب اللہ کے ذریعے بھی بشار الاسد کو مدد نہیں مل سکتی ہے۔ حزب اللہ کے ذریعے جو مدد بشار الاسد کو مل رہی تھی وہ ایران کے کہنے پر مل رہی تھی، اور اس مرتبہ ایران نے حزب اللہ کو مدد کرنے سے یا بشار الاسد کی مدد دینے سے صاف لفظوں میں انکار کر دیا تھا۔ بشار الاسد کی زندگی گزارنے کا انداز کیا تھا، اس کا محل اور قصر کیسا تھا، اس کے اس محل کو، اس کے اس قصر کو آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں کے کچھ جرنلسٹ نے بشار الاسد کے اس محل کا دورہ کیا جہاں وہ رہتا تھا، اور لوگوں نے بھی اس گھر میں گھس کر تمام چیزوں کو توڑ دیا ہے، اور یہ ویڈیو دنیا بھر میں بھی وائرل ہو رہی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ ملت ٹائمز کے واٹس ایپ چینل کو ضرور فالو کیجیے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔